جل جلالہ وعظم جلالہ وأتم برہانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور حضور آقا نامدار زینت بزم کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء تتمہ انبیاء نبی الانبیاء سند الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس و معطر و مطہر میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد آج میں اور آپ جامع مسجد انوار مدینہ کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محفل کا انعقاد کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آج کے ہمارے خصوصی مہمان حجت الاسلام، زیغم اسلام، مناظر اسلام، پاسبان فکر رضا، پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب اشعری موسوی اطال اللہ عمرہ و حیاتہ، ناظم اعلیٰ مرکز اعلیٰ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھوکی شریف، آپ چند ہی لمحات کے بعد ہم سب کے سامنے جلوہ گر ہو جائیں گے۔ تو آج کی اس نورانی محفل کے اندر علماء کرام بھی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہوں گے۔ میں اپنی حاضری ان اشعار کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ صدائیں دنوں کی آتی رہیں جنہیں سن کے دل شاد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ صدائیں دنوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ حضرات محترم، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں وہ محفل ہے کہ جس کا اہتمام حضور کے صحابہ نے فرمایا۔ حضور کے صحابہ نے حضور کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے محفل کا انعقاد کیا تھا، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا تھا اور انعام عطا فرمایا تھا، اور پھر حضور نے اپنے غلاموں میں اس انعام کو تقسیم فرمایا۔ اسی طرح کی ایک محفل حضور علیہ السلام جب مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے حلقے کے اندر تشریف فرما ہوئے، حضور نے اپنے صحابہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کس چیز نے تمہیں بٹھائے، کس محبت سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے، اور دو باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے سے جو ہمیں ہدایت بخشی ہے، اور جو آپ کو دیکھ کر ہم پر کرم کیا ہے، اس کرم پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے تو حضور کی آمد پر شکرانے کی محفل یہی محفل ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ہر اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں کہ جس کے اندر حضور کا ذکر خیر کیا گیا ہے، جس حوالے سے بھی ہو حضور کے جن فرامین کو بیان کیا جائے، حضور کے جمال کی بیان کی جائے، حضور کے کردار پر بحث کی جائے،
حضور کے معجزات کا تذکرہ کیا جائے، جس حوالے سے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی محفل ہوگی، ہم سنی اس کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ہم نعت مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ ہم نعت مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں۔ ہم نعت مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، اور فوراً درخت گھوڑا شاخیں جھکا جھکا کر جب سن لیا کہ تم کو آقا بلا رہے ہیں، فوراً درخت گھوڑا شاخیں جھکا جھکا کر جب سن لیا کہ تجھ کو آقا بلا رہے ہیں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادا دیتا ہوں۔ جناب محترم منڈی باب الدین کے عظیم اور خوبصورت نعت خواں جناب محترم حافظ دیوان نقاش صاحب تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال آپ کی دھن میں کیجیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد مصطفیٰ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين۔ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بے قسمت کے اندر درود پاک کا گلدستہ پیش کر لیجیے۔ کوئی نہ خاموش نہ رہے، بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ
دے غلامی ارے اس دے کا تو دربار جبریل امین چراغ عشق جلا کے آواز دیتے حضور اپنا سمجھ کر نوازتے اب سے پڑھی جس اللہ علیہ کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے کلام سے آغاز کرتے ہیں محبت کے ساتھ ہو کر پڑھیں گے محفل کا ذوق بھی بن جائے گا اور سب کی حاضری حضور کی بارگاہ میں لگ جائے چمکے تجھ سے باتیں سب پانے والے آج ہم سب کے دلوں میں اور چہروں پہ رونقیں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا صدقہ چمکے تجھ سے باتیں سب پانے والے چمکے تجھ سے باتیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے پرستار نہیں دیکھ کر اب تیرا رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب تیرا پتوں پر بھی برساتے برسانے والے پتوں پر بھی برساتے برسانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے ان کا چہرہ
ماشاءاللہ یہ تھے دیوان آکاش بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر بلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ کائنات کے اندر جس کو جو کچھ بھی ملا ہے حضور کے صدقے سے. تو سب کو حضور کے توسل سے حضور کے صدقے سے رب کائنات نے شانیں بھی عطا فرمائی, عظمتیں بھی عطا فرمائی, اور کائنات کی ہر ایک شے کو حضور کے صدقے سے کیا. اور حضور نے اعلان فرمایا اول ما خلق اللہ نور, فرمایا کائنات والوں رب کائنات نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا, سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا ہے. تو ہم اس نبی کا میلاد مناتے ہیں کہ جس نبی کی دعائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی کرتے ہیں, جس نبی کی دعائیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی کرتے رہے, جس نبی کی بشارتیں حضرت عیسیٰ روح اللہ کلیم اللہ بھی دیتے رہے. وہ جو روشنی بن کے دیدہ یعقوب میں آیا, جو روشنی بن کے دیدہ یعقوب میں آیا, جس سے یوسف نے اپنے حسن کے رنگ ہٹایا, وہ نبی دربار کو ڈالا ہے. تو حضور علیہ السلام نے جب دنیا کے اندر قدم رنجا فرمایا تو اعلان فرمایا اول ما خلق اللہ نور, فرمایا کائنات والوں رب کائنات نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا ہے. تو حضور علیہ السلام کا نور کب سے تھا, حضور کا نور کب سے تھا؟ حضور نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یا جبریل حکم مردہ من السن, فرمایا جبریل ابھی ہمیں اپنی عمر بیان کرو, اپنی عمر کو سالوں کے اندر بیان کرو. حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست اعلم غیر ان فی الحجاب الرابع نجما یطلع فی کل سبعین الف سنۃ مرۃ رأیتہ اثنین و سبعین الف مرہ. حضرت جبریل ابھی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تو نہیں جانتا پر اتنا ضرور جانتا ہوں کائنات کے بننے سے پہلے ایک ستارہ چوتھے حجاب نور کے اندر 70,000 سالوں کے بعد طلوع ہوتا تھا, میں جبریل نے اس کو 72,000 بتا دیتا ہے. سب کہیں سبحان اللہ, حدیث مصطفیٰ کے سبحان اللہ کہا کر اللہ تعالیٰ سے بولے سبحان اللہ. حضور نے پوچھے جبریل ابھی اپنی عمر بیان کرو, اپنی عمر کو سالوں کے اندر بیان کرو. حضرت جبریل ابھی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست اعلم غیر ان فی الحجاب الرابع نجما یطلع فی کل سبعین الف سنۃ مرۃ رأیتہ اثنین و سبعین الف مرہ. جبریل ابھی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تو نہیں جانتا پر اتنا ضرور جانتا ہوں کائنات کے بننے سے پہلے ایک ستارہ چوتھے حجاب نور کے اندر 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا, میں جبریل نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضور نے فرمایا جبریل ابھی واللہ نظر جو ستارہ 70,000 سالوں کے بعد 72,000 مرتبہ تم نے دیکھا تھا وہ ستارہ تمہیں مصطفیٰ تھا, جو رب کائنات نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا اور پھر حضور کے توسل سے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ندا دیتا ہوں. حمزہ قادری صاحب تشریف لائیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلہائے عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جشن عید میلاد مصطفیٰ. سب حضرات محبت نال اس عقیدت نال حضور دی بارگاہ درود اسلام میں شامل ہو کے پڑھتے پہ ہیں, سرکار مدینہ میں سنتے پہ ہیں. محبت عمل کے شامل ہو جاؤ, مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ حبیب اللہ
شریف کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے، اتنی خوشی نال مل کے محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم پتر کسے دا جمے تے اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے او ونڈ ونڈ وچ ہوندے نے فرق لکھاں ہر کوئی اپنی توفیق دے نال ونڈے او ونڈ ونڈ وچ ہوندے نے فرق لکھاں ہر کوئی اپنی توفیق دے نال ونڈے تے ایتے اپنے صرف دی گل ہوندی کوئی تھال ونڈے کوئی مال ونڈے آمد ہوئی حضور دی جدوں ناصر اللہ پاک نے مانو لال ونڈے اللہ پاک نے مانو لال ونڈے ایک خوبصورت کلام تو اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں بڑی تری نارمی میں شامل ہو جاؤ کہ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جو سرکار کو اپنا آسرا بننا ہے محبت مل کے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے تے جنت وچ جاوے نی سواری آقا دی او جنت وچ جاوے نی سواری آقا دی پیچھے پیچھے آقا دے غلام ہون گے پیچھے پیچھے آقا دے غلام ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور جو حضور کی ذات ہوتے اس دنیا ہوتے رہے کہ درود پاک پڑھتے ہیں قیامت کے دن کو کی انعام ملے گا بڑا خوبصورت طریقہ ہے سبحان اللہ کہ جڑے صدا پڑھتے درود نبی دے اور جڑے صدا پڑھتے درود نبی دے اور جنت وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنت وچ مصطفیٰ دے نال
دی رحمت رب رکھڑی سیٹ تھے بڑا خوبصورت شعر سماعت فرماؤ کہ اسے واسے رحمت حضور ہوے گئی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہوے گئی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہوے گئی ہمیں ساتے آمینہ دے لال ہوے گئی جدوں دین حشر دے سوال ہوے گئی ہمیں ساتے آمینہ دے لال ہوے گئی کہ تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا منکرہ تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہوے گی ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہوے گی ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہوے گی جدوں دین حشر دے سوال ہوے گی ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہوے گی سبحان اللہ آخر حضور دی امر نے ایک کلام کے نشان پیش کر کے اجازت چاہنا سب حضرات مل کے شامل ہو جاؤ آ گیا کملی والا آ گیا سرکار دی اپنی خوشی دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے آ گیا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا تلک خوشیاں مناؤ رل سارے دل عید میلاد دے آئے لکھ خوشیاں مناؤ رل سارے دل عید میلاد دے آئے ہوئے دور ہنیرے سارے نور والا آ گیا چھا گیا کملی والا آ گیا چھا گیا کملی والا آ گیا ماشاءاللہ یہ تھے حمزہ نادری صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی حمد پیش کر رہے تھے. دوران ناک ہمارے مرکز اہل سنت سے
عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق احمد جلالی صاحب ناظم تعلیمات مرکز اہل سنت جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ مکی شریف آپ اور آپ کے ساتھ کثیر تعداد کے اندر طلباء کرام تشریف فرما ہوئے سب کو اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، جس کو سمجھ آئے وہ کیسے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے کے سر اٹھا کے چلے، جس کو سمجھ آئے وہ کیا سبحان اللہ۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور نظر بعال میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، اور نظر بعال میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر، سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر، وہ خوش نصیب ہی دنیا میں سر اٹھا کے چلے، وہ خوش نصیب ہی دنیا میں سر اٹھا کے چلے، اور نصیب ان کے سوا کون رسول سا، نصیب ان کے سوا کون رسول سا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ اب میں نام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ محمد خرم گلزار صاحب تشریف لائیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عقیدت کے پھول بچھاور کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد مصطفیٰ۔ تمام احباب محبت کے ساتھ دربار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
کیا سبحان اللہ جتا جگ پنجابی کا کلام کو محبت نال پڑھ کے ہاں سب دعا مقام والا شان والا میرا نبی مل کے سب دعا مقام والا شان والا میرا نبی سب دعا
سورب قرآن یاد کرے سے سورب قرآن یاد کرے سے قرآن کہہ رہے ہیں یاد کرنا شبیر دیسا مکدی یاد کرے سے سورب مکدی ہے قرآن یاد کرے سے شبیر دیسا مکدی یاد کرے سے سورب مکدی ہے قرآن یاد کرے سے اور شبیر کا صدقہ ہے پڑھتا ہے نمازاں شبیر کا صدقہ ہے پڑھتا ہے نمازاں شبیر کا صدقہ ہے پڑھنا ہے نمازاں گل سن اے مسلمان نبی یاد کرے سے شبیر دیسا کدی یاد کرے سے سورب قرآن کدی یاد کرے سے کہ اس شکل محمد اج تینو سے پڑھیا اس شکل محمد اج تینو سے پڑھیا اس شکل محمد اج تینو سے پڑھیا اے عظمت آزان دے یاد کرے سے اے عظمت آزان دے یاد کرے سے شبیر دیسا کدی یاد کرے سے سورب ہے قرآن کدی ماشاءاللہ یہ تھے خرم گلزار صاحب جو کہ انتہائی خوبصورت انداز کے اندر گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز مزید تشریف پیدا فرمائے شاعر کہتا ہے کہ کتاب فطرت کے سر جو نام احمد رقم کتاب فطرت کے سر پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم کتاب فطرت کے سر پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محمل کل فقا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو حضور کے تصدق سے پیدا فرمایا اسی حوالے سے شاعر نے کہا کہ ساری کائنات کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو
تو نہ ہی زمین ہوتی، نہ ہی فلک ہوتا، نہ ہی عرب ہوتا، نہ ہی عجم ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو حضور علیہ السلام کے توسل سے پیدا فرمایا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ جناب پیر طریقت قاری محمد منظور احمد جلالی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مٹھار کی آمد، مددی کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، جشن عید میلاد مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تین نعت آئی وہ بڑھ گئے، تین کے دین ہی چلے گئے۔ میں وہ نعت خواہ نہیں کہ مجھے اکیلا بھی کھڑا کر دیں، اب سے فجر تک اگر گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ بغیر کسی لالچ کے پڑھتا رہتا۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔
کو اے اعلیٰ نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا تیرے ایمان سے رہا اے جان نور کا باغ جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا باغ جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن تو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا
जाता जिधर उंगली उठाते महल में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का काफ कैसो हादहन काफ कैसो हादहन या अब रू आंखें आईं साथ काफ कैसो या अब रुआं के आईन साथ काफ आया आईन साथ उनका है चेहरा नूर का काफ आया आईन साथ उनका है चेहरा नूर का ये इमाम शाह लिखा पीर मेहर शाह साहब ने विश्व में लिखा आलम करीम इमाम बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कलाम पीर सैयद वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह रसाये अहमद नूरी का फैज़ नूर है हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का तख्त जवारे शाही कम्बे डठे कुफर मीनारे शेख दिते कुरान योने अगले दफ्तर सारे मुझे इशारा कर दिया मैं सुन रहा हूं शेख दिते कुरान योने अगले दफ्तर सारे नूर मोहम्मद रोशन आदम जदों ना होया अव्वल आखिर दोए पासे हो मल कलोया माशाअल्लाह ये थे मंजूर अहमद जलाली साहब जो कि इंतहाई खूबसूरत अंदाज के अंदर बुल्हाए अकीदत पेश कर रहे थे। दौरान नात जनाब आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रियासत अहमद जलाली साहब मुदर्रिस शोबा जामिया अरबिया रासुल उलूम आप तशरीफ लाए और मोहम्मद नज़ीर जलाली साहब आप भी तशरीफ लाए और दीगर मेहमान जो तशरीफ लाए मैं सबको अपनी तरफ से इंतज़ामिया की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। सरकार की तौसीफ का इजहार करेंगे, सरकार की तौसीफ का इजहार करेंगे, हम पर भी कभी सैयद अबरार करेंगे।
بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ سرکار کی توصیف کا اظہار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور سرکار کا نام وظیفہ صبح کا یہ جرم ہو اگر وہ کئی بار کریں گے اور سر سجدے میں ہوگا، کھل جائے گی زلفیں، امت کی بخشش کا اظہار کریں گے۔ رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محبوب اپنے سر انور کو اوپر اٹھا دیجئے، کامرے غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے، ارے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، کامرے غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ اپنے خصوصی نعت کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں جناب محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عثمان چشتی صاحب، متعلم مرکز اہل سنت جامعہ محمدیہ نوریہ رسمیہ بکی شریف، آپ تشریف لائیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عقیدت کے پھول نچھاور کریں، ان کا استقبال نام کی گونج میں کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ بددعا، جشن عید میلاد مصطفیٰ۔ تمامی عوامل کی خوشی کا رجانہ بسیجی سلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، بخدا ونقل السلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عقیدتوں کا ایک
آئیے ہم کی آمد کے حوالے سے بڑے بڑے سورہ کلام پیش کرتے ہیں نمامی اور اپنے ساتھ شامل ہو جائیے. عرب دیگر دیدے ایک ایسا حسینہ ہے عرب دیگر دیدے ایک ایسا حسینہ ہے شان جدانا کر گئے او ماں جبیرہ ہے شان جدانا کر گئے او ماں جبیرہ ہے سارے بڑے عرب دیگر دیدے ایک ایسا حسینہ ہے شان جدانا کر گئے او ماں جبیرہ ہے شان جدانا کر گئے او ماں جبیرہ ہے شان جدانا کر گئے او ماں جبیرہ نال شکل دا بھولا ہے او دیا نظراں تو کس سبحان اللہ مٹھڑا ہے نال شکل دا بھولا ہے او دیا نظراں تو کس شہدا بھولا ہے جدوں یوں رب دسیا پھر ساری شکینہ ہے شان جدانا کر گئے او ماں جبیرہ ہے شان جدانا کر گئے او ماں جبیرہ ہے شان جدانا کر گئے او ماں جبیرہ سراج منیر
چل جدار